اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا افضل الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ جناب آج قمر بنی ہاشم یعنی بنو ہاشم کے ایسے چاند صاحب کہ جن کی تابناکیاں اور جن کی روشنیاں اور جن کا نور رہتی دنیا تک ہم جیسے کمزور لوگوں کے قلوب کو منور بھی کرتا رہے گا اور ہمیں طاقت بھی بخشتا رہے گا کہ مولا کائنات کے لخت جگر اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے نور نظر کی آج ولادت کا موقع ہے، یعنی غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ ناظرین آج ان کی ولادت کا موقع ہے۔ میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمامی اسکالرز کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں کی بہت بہت مبارکباد کہ اس شہنشاہ وفا کی ناظرین مبارک ولادت کا موقع ہے کہ جن کی بارگاہ میں اگر میں یہ کہوں کہ وفائیں جھک جھک کر ان کو سلام پیش کیا کرتی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس عرب کے اور بنو ہاشم کے خوبصورت ترین ہستی کا تذکرہ ہے کہ جنہیں رہتی دنیا تک قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارتی رہے گی تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جو رہتی دنیا تک ایک ایسا سمبل بن گئے جو فداکاری کا سمبل ہے، ایک ایسا سمبل بن گئے جو جانثاری کا سمبل ہے، ایک ایسا سمبل بن گئے جو وفاداری کا سمبل ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ تمام تر وفاؤں کو مجتمع کریں اور اسے اگر مجسم کریں تو مجسم صورت جو بنتی ہے وہ شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بنتی ہے۔ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جو جیے بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے اور جنہوں نے شہادت کا جام بھی اگر نوش کیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا، یعنی جو فدائے امام علی مقام کیا، یوں کہیے کہ فنا فی الامام کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تک اپنی چشمان مبارک کو نہ کھولا جب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی مبارک گود میں آپ کو سمیٹ نہ لیا۔ یعنی ایک منظر آپ کو یاد ہے نا، وہ منظر تھا کہ جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت تک آپ نے چشمان مبارک کو نہ کھولا تھا جب تک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لیا تھا۔ اور ایک منظر یہ تھا ناظرین کہ جب غازی عباس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت تک اپنی چشمان مبارک کو نہیں کھولتے جب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا رخ انور سامنے نہیں آ جاتا۔ بمانی دوسری ناظرین اگر تصور میں یہ یوں کہیے کہ عشق کے راستے پر چل کر اس معاملے کو اس عقدے کو کھولنے کی کوشش کریں تو دل یہ پکار کے کہتا ہے اور محبت اس راستے پہ ہمیں جا کے کھڑا کرتی ہے کہ جہاں پر الفاظ اس انداز سے ادا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یقیناً یہ وہی چہرہ تھا جس نے دکھانے کے بعد قدرت نے بتلا دیا کہ تجھے جینا بھی اسی کے لیے ہے اور شہادت بھی اسی چہرے کے لیے اختیار کرنی ہے۔ ناظرین کرام کیا ہی شان ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام کی کہ وہ ماں آپ کو میسر آئیں، اس ماں کی تربیت میسر آئی یا وہ عظیم ترین گود میسر آئی کہ جس ماں نے رہتی دنیا تک حب اہل بیت کا ایک ایسا پیغام دے دیا کہ نسبتیں کتنی ہی عظیم ہو جائیں نسبتیں اہل بیت سے عظیم نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات کی زوجیت ہونے کے باوجود بھی آپ نے سیدہ کائنات کا جس انداز سے اکرام کیا اور سیدہ کائنات کی آل کا جس انداز سے اکرام کیا، ایسا لگتا ہے کہ غازی عباس علمدار علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف سے حب اہل بیت، وفائے اہل بیت یا یوں کہیے تعظیم اہل بیت کا درس رگو پے میں اس انداز سے انڈیل کر دے دیا کہ رہتی دنیا تک غازی عباس علمدار علیہ السلام شہنشاہ وفا کے نام سے جانے لگے۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں صاحب، بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی ہیں
جب معاملہ یہ آ جائے کہ ایک طرف جو ہے طاقت اور قوت مجتمع ہو جائے، اسلحہ مجتمع ہو جائے اور جان پر بنا جائے، تو لوگ جو ہیں وہ عموماً ڈیل کر کے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر لیا کرتے ہیں، اور یہ ناظرین رہتی دنیا تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ آج بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ طاقت کتنی ہی ہو، قوت کتنی ہی ہو، کتنا ہی بڑا لشکر ہو، جب شمر جیسا آدمی امان باقاعدہ پہنچاتا ہے کہ میں ان کو امان دینا چاہتا ہوں، تو جس وقت امان کا پیغام پہنچتا ہے تو غازی عباس علمدار علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کمزوروں کو یہ پیغام دے دیا کہ اس وقت امان نہ لینا، بلکہ اس امان کو اپنی ٹھوکر پر مار کر حب اہل بیت کو اپنے لیے سرمایہ حیات بنا لینا، کیونکہ جو ڈیل کر کر بھاگ جایا کرتا ہے تاریخ اسے بھلا دیا کرتی ہے، اور جو ڈیل کو ٹھوکر مار دیا کرتا ہے اور حب اہل بیت کا جام پی کر شہادت کا جام نوش کر لیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں وفاؤں کے وہ مینار بنا کر کھڑا کر دیا کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ انہیں سر اٹھا کر دیکھا کرتے ہیں۔ آغاز کیجئے مفتی صاحب، کیا ہی ظاہر شاندار تعارف ہے اور کیا نسبی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت پاک ہے، آپ کی نسبی فضیلت اور خاص طور پہ القابات۔ اگین وہی بات، میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں ایسی ہستیوں کا تعارف کراتے وقت کہ یہ القابات کے لیے یوں کہیے کہ ایک بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ جو آپ جیسی ہستیوں کے ساتھ جڑ جایا کرتے ہیں۔ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور بہت خوبصورت ہر بار کی طرح تمہید کے ساتھ آپ نے ابتدا کی، جزاک اللہ۔ اور یہ ہم سب پر فضل خداوندی ہے کہ اس ذکر کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، اور اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اور علم روحانیت میں آج بھی جنہیں منبع روحانیت اور فیض روحانی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، وہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ جناب، اور وہ 8 خصوصیات جن کی بنا پر کسی صوفی کو صاحب الفتوت کہا جاتا ہے، ان 8 اوصاف کا موجود ہونا وہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ میں ہے، اور اسی سے قائم کر کے باقاعدہ ایک باب قائم کیا جاتا ہے جس کا نام ہے باب الوفا۔ تو وہ چونکہ آپ با وفا ہیں، اس سے اقتباس کر کے کتب تصوف کے اندر ان چیزوں کو لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جو ولادت مبارک ہے وہ 26 ہجری میں ہے، اور مولائے کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقد نکاح حضرت ام البنین رضی اللہ عنہا سے ہوا وہ 24 ہجری میں ہے۔ اس میں ہمیں الفاظ یہ ملتے ہیں کہ ثم تزوج بعدها ام البنین، کہ حضرت مولائے کائنات نے سیدہ کائنات کے ایک عرصے کے بعد ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا، اور عقد نکاح کے 2 سال بعد آپ کی ولادت مبارک ہوئی۔ جناب، اب نکاح کے لیے اگرچہ آپ کی والدہ محترمہ کا تفصیلی تذکرہ اگلے جواب میں آئے گا، لیکن جو عقد نکاح ہوا اس کے لیے آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب سے کہا کہ کسی بہادر خاندان کی عورت کا میرے لیے انتخاب کرو، اور پھر وہ انتخاب ہوا، اور اس انتخاب کے نتیجے میں چونکہ آپ بہادر اور شجاع بیٹا چاہتے تھے تو اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ اب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ابتداً کہ مولائے کائنات نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا، اور عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی تو چہرہ حسین سامنے تھا، ان کی گود میں تشریف لائے، اور مولائے کائنات رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام رکھا عباس۔ اور چونکہ آپ نے القابات کا بھی ذکر کیا ہے تو میں نے دونوں چیزوں کو ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے نام کے ساتھ جو کنیت ہے وہ ہے ابو الفضل۔ اب اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ایک شہزادے کا نام فضل تھا، تو اس اعتبار سے آپ ابو الفضل ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن اہل دل یہ کہتے ہیں کہ اگر شہزادے کا نام نہ بھی فضل ہوتا تب بھی آپ ابو الفضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل کا معنی ہوتا ہے فضیلت، اور قرآن میں جتنی بھی وجوہات فضل اللہ نے بیان فرمائی ہیں آپ ان تمام کے جامع تھے، اور اللہ نے ان تمام صفات فضل کو آپ کی ذات میں جمع فرمایا تھا، تو آپ ابو الفضل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کا نام رکھا گیا عباس۔ عباس کے 2 معنی لغت کے اندر ملتے ہیں، ایک وہ شیر جس سے دوسرے شیر ڈرتے ہیں، اور دوسرا معنی ملتا ہے جنگل کا شیر۔
اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیر ہوتا ہی جنگل کا ہے، بالکل تو یہ جنگل کا شیر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جنگل کا شیر سرکس کا شیر بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے انتخاب لفظ ہی ایسا فرمایا کہ عباس وہ ہے جو حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ اللہ، ایک تو یہ ہے کہ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، اور باپ جو ہیں وہ حیدر کرار ہے، اور بیٹا جو ہے وہ عباس ہے، یعنی ایسا شیر ہے جس سے دوسرے شیر بھی ڈرتے ہیں۔ تو گیدڑوں کا حال کیا ہوگا؟ اور ایسا شیر ہے کہ جسے سدھایا نہیں جا سکتا، وہ حفاظت کرے گا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ کمال یہ ہے کہ شیر نے شیر نام رکھا، اسد اللہ نے نام رکھا عباس، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ علم کی بنیاد پر نام رکھا گیا ہے، تو انتخاب کتنا اعلیٰ ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ایک لفظ ذکر کیا قمر بنی ہاشم، یہ بھی آپ کا لقب تھا۔ اب دیکھیں عربوں کے اندر ہوتا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، خوبصیرت ہوا کرتا تھا، تو اسے لقب دیا جاتا تھا۔ جیسے عبد مناف کو لقب دیا گیا قمر بطحا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے حسن کا کیا عالم تھا کہ انہیں اہل مکہ کہا کرتے تھے قمر حرم۔ تو آپ یعنی حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی آپ کو دیکھتا تو پھر عربوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ قمر بنی ہاشم، کہ آپ بنی ہاشم کے چاند ہیں۔ میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا کہ قمر آپ کو کیوں کہا گیا، اور قمر کا ایک زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے، اور وہ انداز حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی ذات میں موجود ہے کہ جس طرح چاند سورج کو فالو کرتا ہے، یہ اس کا نظام زندگی ہے۔ تو حضرت عباس علمدار چونکہ قمر بنی ہاشم ہیں، تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں امام حسین کو فالو کیا ہے۔ تو وہ لفظ قمر کا جو نظام زندگی ہے وہ آپ کی ذات کے اندر پوری حیات طیبہ کے اندر نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے سقا، پانی پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو ساقی نہیں سقا کہا گیا، کیونکہ آپ نے جو پانی پلایا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ آپ سقائے اہل بیت ہو گئے، اور وہ لقب آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اسی طرح آپ کو غازی کہا گیا، جو کہ غازن سے ماخوذ ہے، جیسے حاجن سے حاجی کہا جاتا ہے، اور آپ غازی بھی ہیں، آپ شہید بھی ہیں، کیونکہ ایک بار آپ پانی لے کر آ گئے تھے، اس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ اور پھر آپ کو علمدار کہا جاتا ہے، کیونکہ والد ہیں حیدر کرار، بیٹے ہوئے عباس، والد ہیں علمدار نبی، بیٹے ہوئے علمدار حسین۔ وہ ایک آپ کو مناسبت نظر آتی ہے، اور اہل بیت اطہار پر آپ فدا ہوئے، اور ایسے وفا کا ثبوت دیا کہ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے۔ عباس علمدار رضی اللہ عنہ کہ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ہیں وفا کے ساتھ، وفا ان کے ساتھ ہے۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، میں اٹھ نہیں سکتا ورنہ ماتھا چومتا آپ کا، کیا خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ خراج تحسین۔ بات یہ ہے کہ خراج تحسین بھی ہم کیا پیش، جو آپ نے حاضری پیش کی اللہ قبول فرمائے۔ علامہ صاحب آپ سید زادے ماشاءاللہ، آئیے اب اس خانوادے کی بات کرتے ہیں جو آپ کا خانوادہ، اور اس ہستی کی بات کرتے ہیں جن کی ہستی کے اوپر ان تمام ہستیوں کو جو آپ کے جد ہیں ان کو ناز ہے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، قدرت کا انتخاب، جناب عقیل علیہ السلام کا انتخاب، مولا کائنات کا انتخاب، اور کیا مرتبہ اور کیا رفعت اللہ نے عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ سر اٹھا کے دیکھیں۔ ذرا بتائیے ان کی غازی عباس علیہ السلام کی امی جان کے بارے میں، نانا جان کے بارے میں، نانی جان کے بارے میں فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ پاک کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے راحت پاؤ۔ یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس کی بے شمار نشانیاں ہیں، جہاں پہاڑ ہے، سورج ہے، کائنات ہے، وہاں نیک صالح بیوی جو ہے یعنی زوجہ جو ہے اس کو بھی رب تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ اور ان نیک صالح خواتین میں جو ٹاپ آف دا لائن اگر ہم دیکھتے ہیں وہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات جناب ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت
فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا کا جو انتخاب ہوا مولا علی کی طرف سے، اس کی طرف قبلہ استاد صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، اس کی اگر ہم تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو بڑا ہی حسین واقعہ ہے کہ جب جناب مولا علی نے جناب سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے زوجہ کا انتخاب کیا جائے اور اس بات کا اہتمام کیا جائے جو خاتون ہو وہ جو ہے بہادروں کے خاندان میں سے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جو سیدنا عقیل بن ابی طالب ہے جو ماہر علم الانساب ہیں، جی انہوں نے دو جو افراد تھے ان کے قبائل سے، یعنی وحید بن کعب اور کلاب بن ربیعہ، یہ جو ہے وہ بہادروں کا خاندان تھا، ان میں سے آپ نے حضرت ام البنین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا، اور اس کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ ان کے گھر یعنی حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ماموں کا گھر تھا وہاں جاتے ہیں، حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی وہاں پہ مہمانداری کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر جب وقت رخصت آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے، تو جناب سیدنا عقیل جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مولا علی کا یہ حکم ہے کہ آپ کی جو بھانجی ہیں ام البنین ان کا رشتہ جو ہے، ان کا عقد مسنون جو ہے وہ جناب مولا علی کے ساتھ کر دیا جائے۔ اب یہ ان کے لیے اس قدر خوشگوار بات تھی گویا کہ ان کی تو عید ہی ہو گئی تھی، ان کی تو گویا کہ چاندی ہو گئی تھی، اور بالخصوص جب ایک فار دا سیک آف مطلب ایک سوال کے طور پہ، ایک رائے کے طور پر اگر ان سے پوچھا گیا جناب ام البنین سے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ مولا علی کے ساتھ رشتے میں جانا چاہتی ہیں، ان کے حرم نکاح میں جانا چاہتی ہیں، تو حضرت ام البنین جو ہے وہ بڑا پیارا جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے آنگن میں، ہمارے گھر میں ایک چاند اترا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اس قدر ان کو خوشی ہوئی کہ انہوں نے مولا علی کو چاند سے تعبیر کیا، یعنی وہاں قدرت کی طرف سے ان کو انٹیوشن دی جا رہی ہے جی جی اب آپ کا رتبہ کچھ اور ہونے والا ہے، آپ کے اب نصیب پھرنے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو ہے وہ بات رکتی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی کہ یہاں پر جب مولا علی کے ساتھ ان کا عقد مسنون ہو گیا اور وہ حرم نکاح میں آ گئیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر ان کے گھر میں آ کے، اس کاشانہ اقدس میں آ کے باقاعدہ طور پر ایک سوتیلی ماں کا جو کریکٹر ہوتا ہے ایسا آپ نے نہیں اختیار کیا، بلکہ وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ داخلے دار ہونے سے پہلے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت چاہیے کہ میں آ سکتی ہوں یا نہیں آ سکتی، یعنی اس قدر ادب و احترام، حب اہل بیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور جب وہ داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں جناب حسنین کریمین جو ہیں وہ ان کی بارگاہ میں مرض جو ہے وہ حاضر ہوا ہے، تو آپ نے جاتے ہی ان کی تیمارداری کی، ان کی خدمت کی، اور یہ پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ حسنین کریمین اور جناب سیدہ زینب کی کنیز اور ان کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ ماں تھی لیکن ماں بن کے نہیں آئی، خادمہ بن کر آئی ہیں۔ اور یہی تربیت جو ہے آپ نے اپنی اولاد میں، اپنے بچوں کے اندر کی ہے، بلکہ یہاں تک معاملہ یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عرض کرتی ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتی ہیں، کیونکہ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا اور جناب سیدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، تو آپ مولا علی سے یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہیں پکارا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے پکاریں اور جناب حسنین کے دل مغموم ہو جائیں، ان کو اپنی والدہ کی یاد آ جائے۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ ایک گڈ جیسچر تھا جو ان کے حب اہل بیت کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، اور بالخصوص اگر ہم ان کے والدین کریمین کے حوالے سے دیکھتے ہیں جناب ام البنین کے، تو آپ کے جو والد ہیں حضرت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان دونوں کو جو ہے وہ شرف صحابیت حاصل ہے، یعنی یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ صحابہ کی جو ہیں وہ اولاد ہیں، اور دونوں ہی نیک سیرت اور زیرک اور عقل مند شخصیت تھے، اور جو تربیت کے شاہکار انہوں نے بنایا ام البنین کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں نظر آتا ہے۔ کیسا نظر آتا ہے علامہ صاحب کہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری عمر خواہش ہی رہ گئی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام ایک مرتبہ تو بھائی کہہ کے بلا دیں، ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دیں، جب پکارا یا تو آقا کہہ کے پکارا یا مولا کہہ کے پکارا یا اپنا امام کہہ کے پکارا، تو ادب کس لیول کا تھا۔ اور وہی بات آپ کی کہ کیا کمال بات ہے کہ یہ مولا کائنات، آپ دیکھیں نا آج ہمارے کیا ہے بلا تمثیل، لیکن بات یہ کہ ہمارے سمجھنے کے لیے آج ہم جب سلیکشن آف مطلب فیملی کرتے ہیں رشتے کے لیے، تو ہمارے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی ہوتی ہے، اور اب تو ظاہر پیسہ ہوتا ہے کیونکہ شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے، اور وہاں کیا ہے؟ بہادروں کا خاندان چاہیے۔ یہ ترجیحات کا زمین آسمان کا فرق ہے۔
علامہ صاحب ذرا آپ یہ بتلائیے کہ غازی عباس علمدار علیہ السلام ظاہر ہے جس مقصد کے لیے مولا کائنات نے عقد فرمایا اب اس تربیت کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آگے وہی بات ہے کربلا بپا ہونی ہے اور مولا کائنات کی نگاہیں وہ ساری باتیں دیکھ بھی رہی ہیں اور سرکار علیہ السلام کی ظاہر ہے اس میں بشارتیں موجود ہیں. تو کن کن ہستیوں نے اپنا رول پلے کیا، ایک بات کن کن کے زیر سایہ رہے آپ، اور سب سے جو اہم ترین بات ہے جو ماں کے کردار پہ ہم بات کر رہے تھے، ذرا اس پہ تھوڑا سا بات ضرور کیجئے گا، اور آپ کے بابا جان کا جو کردار رہا آپ کی تربیت میں وہ کیا رہا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کسی بھی انسان کے کمالات، اس کے خزائل، اس کے خصائص، اس کے فضائل جو ہیں وہ در حقیقت اس کے اساتذہ اور اس کے والدین کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں. جناب اگر ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں اور آپ کو دیکھیں اور کس کس کے ساتھ آپ نے کتنا ٹائم پیریڈ گزارا اس کو دیکھیں، تو آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہو رہی ہے 26 ہجری میں اور 40 ہجری 14 سال تک آپ نے جس شخصیت کے زیر سایہ تربیت پائی وہ کوئی اور نہیں خلیفہ رسول سیدنا امیر المؤمنین حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور ثانی حیدر کا لقب پا لیا. جی 14 برس کی عمر میں، اور ثانی حیدر کا لقب پا لیا. 14 سال کی عمر تک حضرت علی کی زیر تربیت رہے. اور اس کے بعد ایسا نہیں کہ اب اس کے بعد چیپٹر ختم ہو گیا تربیت کا، نہیں، بلکہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد اگلے 10 سال 50 ہجری تک جو ساتھ مل رہا ہے وہ امام حسن مجتبی کے ساتھ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد 61 ہجری تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. یعنی اگر ہم دیکھیں اینالائز کریں تو پیدائش سے لے کے شہادت تک پوری زندگی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چمکتے دمکتے سورج سے روشنی کی کرنیں لیتے یعنی ہوئے 3 شخصیتوں سے تربیت لیتے رہے اور پوری زندگی لیتے رہے. پوری زندگی. اب آپ دیکھیں نا، دیکھیں یہ وہ ذوات ہیں کہ کسی کو ان کی ایک مجلس مل جائے تو وہ ولایت کا درجہ پا لیتا ہے. ارے مجلس تو صاحب بڑی بات فرما دی، زیارت اب نگاہ اٹھ جائے تو کمال ہو جائے تو ولایت کا درجہ مل جاتا ہے، اور یہ پوری زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں. تو ذرا سوچئے کیا کچھ عطا نہیں ہوا ہوگا، اللہ اکبر، کتنا کچھ عطا ہوا ہوگا. اور یہ عطائیں جو انہیں ملی ان ذوات سے، اگر ہم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات پر غور کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اس تربیت کا عملی نمونہ ہمیں نظر آتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کن سے سیکھی کہ شجاعت خود جس پر ناز کرتی ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تربیت فرمائی کہ ثانی حیدر کہلائے. بالکل لا فتح الا علی. اسی طرح حلم و بردباری، جود و سخا، ایثار، یہ سب کچھ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے دربار سے مل رہا ہے. اور اسی طرح ظلم کے آگے ڈٹ جانا، حالات کیسے بھی ہوں اس عالم کے آگے سر نہ جھکانا، یہ سب کچھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے مل رہا ہے. اور ان تمام کمالات کو جو نکھارا ہے نا آپ کی ذات میں، وہ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکھارا. یعنی یہ کہیں کہ یہ جو کمالات، یہ علم، یہ فضل جو کچھ ان 3 ذوات سے حاصل ہوا، انہیں موتیوں کی صورت میں حضرت عباس کی ذات میں سوار کر دنیا کے سامنے پیش کرنے والی یہ عظیم الشان خاتون ہے. اور سب سے اہم چیز جو آپ کو اپنی والدہ محترمہ سے عطا ہوئی وہ آل سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے. سبحان. اب دیکھیے ہمارے لیے یہاں پر ایک سیکھنے کی چیز ہے، ہمارے خاندان کے معاملات کے لیے یہاں پر سیکھنے کی چیز ہے کہ بچے وہ کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. یقیناً. اور والد جو گھر پر نہیں ہے تو بچہ اکثر حصہ اپنی والدہ کے ساتھ گزار رہا ہے دن کا، تو بچہ وہ کرے گا جو والدہ کو کرتا ہوا دیکھے گا، جو والدہ کی ذات سے وہ محسوس کرے گا. ابھی جیسا کہ قبلہ نے ذکر فرمایا کہ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا تو اس پر فخر محسوس کیا کرتی تھی کہ انہیں خادمہ حسنین کریمین کہا جائے. وہ تو سیدہ زینب کی اجازت لے کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں. جب حضرت عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری والدہ ان کا اتنا احترام کر رہی ہیں تو گویا کہ عملی طور پر بھی اہل بیت کی تعظیم وہ سکھا رہی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر قولی طور پر کیسے سکھا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ اے امی جان، میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، میں بھی تو علی کا فرزند ہوں. تو فرماتی ہیں بیٹا تم اگرچہ علی کے فرزند ہو لیکن ان کی والدہ وہ ہیں حسنین کریمین کی والدہ وہ ہیں وہ جو سیدہ کائنات ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تو ماں کی وجہ سے انہیں جو فضیلت حاصل ہے وہ کبھی بھی تمہیں نہیں مل سکتی. اور یہی فضیلت تھی کہ جس کا ذکر ابھی آپ نے بھی کیا کہ ساری زندگی جو ہے وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو اپنا آقا کہہ کر پکارا اور کیسی خدمت کی اور کیسا اس تربیت کو جو ہے وہ دکھایا میدان کربلا میں بھی کہ پوری رات حضرت عباس پہرا دیتے ہیں. اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ پوری رات پہرا دیتے رہے تو فرمایا میں نے پوری رات جاگ کر پہرا کیا دیا، میری تو قسمت جاگ کے جو میں نے آپ کے لیے پہرا دیا. اور اس میں بھی ریزمبلنس دیکھیں
یہ اپنے دادا کی سنت پہ عمل کر رہے تھے. جی جی دادا جان تھے نا شیبی ابی طالب, سبحان اللہ. 3 برس جناب ابو طالب علیہ السلام سبحان اللہ. پوری رات پہرا دیا کرتے تھے. وہ پوری رات وہاں اپنے بھتیجے پوری رات کی پہرا دیا کرتے تھے. یہاں بھی وہ سنت اور یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پوری رات پہرا دے رہے ہیں. اس طرح یہ جو ہے وہ عملی طور پر آپ نے کر کے دکھایا. کیا کہنے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کو اب تشریف لائے. کتاب الشفا فالج کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ 7 دن کے بلا ناغہ سورج نکلنے کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 1 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھ کر فالج زدہ مریض کو دم کریں, انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں. تو آل محمد کا وفادار ہے عباس, تو آل محمد کا, تو آل محمد کا وفادار ہے عباس, اللہ کی رحمات کا حقدار ہے عباس, تو آل محمد کا, تو ہے در کرار کی جرت کا ہے پر تو ہے در کرار کی جرت کا ہے پر سبتین شہیدی کا تو دلدار ہے عباس, سبتین شہیدی کا اور کی شبرو شبیر کی ہر لمحہ غلامی کی شبرو شبیر کی ہر لمحہ غلامی ہر مومن صادق کا تو سردار ہے عباس, تو آل محمد کا. اور مقطع ساجد ہے تیری امتیں احمد کو ضرورت, ساجد ہے تیری امتیں احمد کو ضرورت, پھر کفر ہوا در پائے آزار ہے عباس, تو آل محمد کا وفادار ہے عباس.